الحمد للہ وحدہ ذاتا ولا شریک لہ صفاتا ولا ند لہ ولا ضد لہ حکما۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصحرین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ واجب الاحترام عزیز ساتھیو، آج 27 فروری جمعۃ المبارک سن 2026 رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے۔ آپ کے سامنے حدیث شریف کا مفہوم رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ یعنی اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں، اور بعض لوگ رات کو اٹھنے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں اور رات کو کھانا کھا کے سو جاتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ سحری کے وقت کچھ نہ کچھ وہ کھا پی لے، ایک کھجور کا دانہ ہو، کچھ نہ کچھ کھانا ہو پینا ہو، کچھ نہ کچھ وہ کر لیں، کھا پی لیں، تاکہ سحری کی جو ہے نا سحری کی فضیلت میں آ جائیں، تاکہ وہ سحری کی فضیلت میں آ جائیں، سحری کھا لیں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کی رحمت ان کو مل جائے، تاکہ وہ لوگ سحری کے ثواب میں شامل ہو جائیں، سحری کی فضیلت حاصل ہو جائے۔ چاہے ایک کھجور کا ایک دانہ ہو، لسی کا ایک گھونٹ ہو، کچھ نہ کچھ کھا پی لیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا مبارک اور بہترین مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری رسول جو امام الانبیاء ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہتمام فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب آنے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ایک مہینہ تم پہ آ رہا ہے جو بڑی برکت والا مہینہ ہے، جو بڑی رحمت والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت اس مہینے میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تمہاری طرف توجہ فرماتے ہیں اور رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر! خاص قسم کی رحمت نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، غلطیوں کو گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ گناہ معاف کرانے کی دعا مانگی جائے تو اللہ رب العزت گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس مہینے میں تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں۔ تنافس کا معنی ہے ایک دوسرے کی ہرس میں آ کر، ایک دوسرے کے مقابلے میں آ کر نیکی کرنا، کہ اس سے میں زیادہ نیکیاں کر لوں، اس سے زیادہ اخلاص والی نیکیاں کر لوں، نیکیوں میں اس سے میں آگے بڑھ جاؤں، یہ مجھ سے زیادہ نیکیاں کر رہا ہے، میں اس سے زیادہ نیکیاں کر کے، زیادہ ترقی کر کے اللہ کے زیادہ قریب ہو جاؤں، اخلاص بھی زیادہ اور نیکیاں بھی زیادہ کر لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ پس تم اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکیاں دکھلاؤ۔ ریاکاری تو شرک ہے نا، لوگوں کے سامنے نیکی نہیں دکھانی نا۔ اگر نیکی کر رہے ہیں لوگ دیکھتے رہیں، اس وجہ سے نہ چھوڑ دے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں نیکی کر رہا ہوں، پہلے سے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے، کرتا رہے، لوگ دیکھتے رہے، جو بھی کہتے رہے۔ اللہ کو نیکی دکھانی ہے۔ مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمہ اللہ 8-9 مہینے جیل کاٹ کے آئے اور بڑی شدت کی تکلیفیں گزار کے آئے، شدت کی تکلیفیں۔ الف ننگا کر کے مارا تھا، مار مار کے بازو توڑ دیا تھا، لٹک رہا تھا۔ اندام نہانی کے اندر، پاخانے کی جگہ کے اندر ایک آدمی نے بلیڈ سے چیرے لگا کے زخمی کر دیا تھا، اور جیل میں کپڑے نہیں دیتے تھے پہننے کے لیے۔ جیل سپریڈنٹ کہتا تھا کہ آپ
ایک پرانی سلوار پڑی تھی اس کے پاس کہ یہ پہن لیں، جب افسر آئے تو یہ اتار کے مجھے دے دینا۔ بڑی تکلیف اور شدت گزار کے آئے، جب ممبر پہ آئے لوگوں نے کہا حال سناؤ کیسے گزری؟ انہوں نے بس یہی کہا کہ ہم نے جس کے لیے قید کاٹی ہے، جس کے لیے ہم نے کام کیا ہے وہ خود جانتا ہے، جس کے لیے کیا تھا یعنی اللہ کے لیے وہ خوب جانتا ہے، ہم نے اپنی تاریخ مرتب نہیں کرنی کہ لوگوں کو سنائیں۔ یہ اخلاص تھا۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اس مہینے کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خصوصی رحمت کا مہینہ دیا گیا۔ رمضان المبارک کے ایک روزے کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر وہ آدمی غیر رمضان میں ساری زندگی روزے رکھتا رہے اس کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کسی آدمی نے رمضان المبارک میں بغیر کسی شرعی عذر کے روزے کو توڑ دیا، روزے کو کھو دیا، روزہ نہیں رکھا، تو جتنی فضیلت رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اس روزے کی تھی، ساری زندگی رمضان میں روزے رکھتا رہے اس کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا، وہ فضیلت حاصل نہیں کر سکتا جو رمضان المبارک کے اندر ایک روزے کی تھی۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ روزہ ڈھال ہے، روزے دار کے لیے روزہ ڈھال ہے، اللہ کے عذاب سے بھی ڈھال ہے کہ اللہ کے عذاب سے اس کو بچائے رکھتا ہے، جہنم سے بھی ڈھال ہے، جہنم سے بھی اس کا دفاع کرتا ہے، دشمن شیطان سے بھی ڈھال ہے، دفاع ہے، بچاؤ ہے، شیطان سے بھی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ہاں یہ بندہ اگر اس ڈھال کو خود پھاڑ ڈالے، اپنے روزے کو خود پھاڑ ڈالے، اپنی ڈھال کو ناکارہ کر دے، پھاڑ ڈالے، تو وہ ایک اور الگ بات ہے۔ رمضان المبارک اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ رب العزت اعلان کرنے والے سے فرماتے ہیں، یعنی فرشتے سے، کہ 3 دفعہ رمضان المبارک کی ہر رات میں 3 دفعہ یہ اعلان کرو، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کر دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا تاکہ اسے میں بخش دوں، اس کے گناہوں کو بخش دوں، اسے مغفرت عطا کر دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ میں قبول کر لوں، حل من مستغفرین، ہے کوئی استغفار کرنے والا تاکہ اس کے استغفار کو، اس کی معافی کو قبول کر کے اس کے گناہ بخش دوں، حل من مسترزقین، ہے کوئی رزق مانگنے والا تاکہ اسے رزق عطا کر دوں۔ رزق صرف کھانے پینے کی چیز کو نہیں کہتے، ہر فائدے والی چیز کو کہتے ہیں۔ کھانے پینے والی چیز کو رزق کہتے ہیں کہ وہ فائدہ دینے والی چیز ہے، ہر فائدے والی چیز کو رزق کہتے ہیں۔ ہے کوئی فائدہ مانگنے والا تاکہ میں اسے فائدہ عطا کر دوں، اسے رزق عطا کر دوں۔ یہ رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ رب العزت فرشتے کے ذریعے آواز لگواتے ہیں، ساری رات آواز لگتی ہے۔ اور رمضان المبارک کے علاوہ عام دنوں میں تہجد کے وقت یہ پیکج ہوتا ہے، تہجد کے وقت اعلان ہوتا ہے، حل من مستغفرین، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، حل من مسترزقین، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا تاکہ اس کا سوال میں پورا کر دوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت ان گناہ گاروں کو جو اپنے گناہوں کی بدولت، اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، ایسے جہنم کے مستحق 10 لاکھ لوگوں کو افطاری کے وقت جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔
جو اپنے اعمال کی بدولت جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت ایسے 10 لاکھ لوگوں کو روزانہ افطاری کے وقت جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں، جو اپنے اعمال کی بدولت، گناہوں کی بدولت جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں۔ اور جب رمضان المبارک کا آخری دن ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اتنے لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں جتنے لوگوں کو یکم رمضان سے لے کر رمضان المبارک کے آخری دن تک جتنے لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرمائی ہے، رمضان کے آخری دن میں اتنے لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دیتی ہے۔ مثال کے طور پر 30 دن کا رمضان المبارک ہے، اللہ رب العزت نے 29 رمضان المبارک تک روزانہ افطاری کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے خلاصی عطا فرمائی ہے۔ 29 دن میں کتنے لوگ بنے گے؟ 2,90,00,000 لوگوں کی 29 دن میں مغفرت ہو گئی۔ اگر 30 دن کا رمضان المبارک ہے تو آخری 30ویں دن میں ایک دن میں افطاری کے وقت اللہ رب العزت 2,90,00,000 لوگوں کی ایک ہی آخری دن میں رب العزت جہنم سے خلاصی کا اعلان فرما دیں گے، جہنم سے خلاصی عطا فرما دیں گے۔ 29 دن میں 2,90,00,000 گناہگاروں کو، مجرموں کو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت خاصہ سے جہنم سے خلاصی عطا فرمائی ہے، اور آخری دن میں پھر ایک دن میں افطاری کے وقت 2,90,00,000 کو اللہ رب العزت نے جہنم سے خلاصی عطا فرمائی ہے، جہنم کے عذاب سے آزاد فرمایا ہے۔ 5,80,00,000 آدمیوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت نے جہنم سے خلاصی عطا فرمائی ہے، جو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے تھے۔ ایسا بابرکت مہینہ، ایسا رحمت کے پیکج والا مہینہ، جو آدمی اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم رہ گیا، وہ حقیقتاً ہے بھی محروم اور ہے بھی بدبخت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کتب علیکم الصیام، روزے تم پہ فرض کر دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے، یعنی فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر، پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ فلسفہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے روزہ فرض کیا رمضان المبارک کا، اور یہ رحمت کے پیکج کا مہینہ ہے۔ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا جہنم سے خلاصی ہے۔ روزے کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا علاء الدین صاحب علیہ رحمت یہ اکثر بیان کیا کرتے تھے رمضان مبارک کے مہینے میں، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہی، اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ روزہ میرے لیے ہے، روزہ ایسی عبادت ہے جو نظر نہیں آتی ہے، نظر آنے والی عبادت نہیں ہے۔ نماز میں ریاکاری کا خیال آ سکتا ہے، صدقے میں ریاکاری کا خیال آ سکتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہوئے کوئی دیکھے کسی کے دکھلاوے میں ریاکاری ہو سکتی ہے۔ روزہ ایسی چیز ہے جو دیکھنے میں نظر نہیں آتا اس کو روزہ ہے یا نہیں، اس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ کسی کو نہ بتلائے مجھے روزہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں روزے دار کو انعام دینے کے لیے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا، یعنی دوسرے اعمال کا بدلہ اگر اللہ رب العزت فرشتوں سے دلوا دیں، روزے دار کو سامنے لا کے، سامنے کھڑا کر کے، سامنے لا کے اسے بدلہ خود دے رہے ہیں۔ کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور دوسری حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے دوسری روایت میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزا بہی، اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزا بہی، اور روزے کے بدلے میں رب، میں اللہ تعالیٰ روزے کے بدلے میں خود مومن کو مل گیا۔
اور جسے اللہ رب العزت کی ذات مل جائے اسے کیا چاہیے، اور اسے کیا چاہیے؟ تو عرض کر رہا تھا، بات کر رہا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ عزیز ساتھیوں، تقوی تو ہم نے اختیار کرنا ہے، آنکھ کا، زبان کا، کان کا، ہاتھ پاؤں کا تقوی اختیار کرنا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا یہ بھی تو تقوی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سب سے پہلی جو بدعت شروع ہوئی ہے وہ پیٹ بھر کر کھانے کی بدعت شروع ہوئی ہے، کہ پیٹ بھر کر کھانا شروع کر دیا، یہ سب سے پہلی بدعت تھی۔ روزے کے مسائل میں یہ بھی آتا ہے کہ روزے میں افطاری میں اتنا خوب سیر ہو کر نہ کھائے اور سحری میں اتنا خوب سیر ہو کر نہ کھائے، تھوڑی سی بھوک چھوڑ دے، تھوڑا سا کم کھا لے، تاکہ اپنی جو اس کی شہوت نفسانیہ ہے اس کو تھوڑا سا کم کر لے، تاکہ عبادات میں دل زیادہ لگے۔ پیٹ بھر کے کھایا ہو تو تراویح پڑھنے پہ دل نہیں چاہتا، کھڑے نہیں ہو سکتے، اور صبح اگر پیٹ بھر کے کھایا ہو تو امام صاحب رکعت لمبی کرتے ہو۔ میں نے پڑھی ہے نماز، مجھے کہا نماز پڑھاؤ، میں نے کہا بہترین قاری آپ، اور نہیں حضرت آپ پڑھائیں آپ۔ اس نے ایک صورت میں سورت فلق پڑھی، قل اعوذ برب الفلق، اور دوسری میں پڑھی سورت قل اعوذ برب الناس صبح کی نماز میں، حالانکہ یہ رکعت لمبی ہوتی ہے۔ وجہ یہ کہ کھایا زیادہ ہوتا ہے، پیا زیادہ ہوتا ہے، اور اس لالچ میں کہ شام تک میں تو کھانا نہیں ہے، بس اتنے تک فل ہو جاؤ۔ تو روزے کے مسائل میں یہ بھی ہے تقوی میں کہ سحری میں بھی تھوڑا کم کھائے، افطاری میں بھی تھوڑا کم کھائے، تاکہ عبادات میں دل لگتا رہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ اب سنت پڑھ لیں۔